الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت ہمارے مسلمانوں کے معاشرے کا ایک اہم موضوع مسلمان لڑکیوں کا غیر مسلموں سے نکاح ہے، اور اس طرح کے مسائل ہوتے رہتے ہیں، اور عام طور پر ہم لوگ اس سلسلے میں جلسوں میں اور آج کل سوشل میڈیا پر بہت کچھ ہائے واویلا کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جو مسئلے کا حل ہے اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی منصف اخبار میں جو مضمون ہے وہ اس سے متعلق ہے، اور مولانا نے اس میں 3 سبب بتائے ہیں۔ ایک بنیادی سبب تعلیم و تربیت کی کمی ہے، اور دوسرا سبب مخلوط نظام تعلیم ہے، اور تیسرا شادیوں کا دشوار اور مہنگا ہونا، اور بات بالکل بجا ہے۔ اب جب ہم کو اسباب معلوم ہوئے ہیں اور معلوم ہیں ہم کو جو بنیادی اسباب ہیں، تو ہمیں ان اسباب کا علاج اور حل کرنا چاہیے۔ اگر دودھ میں ابال آنے لگے تو اس کو وقتی طور پر اس ابال کو روکنے کے لیے پھونک ماری جا سکتی ہے، اور پانی کے چند چھینٹے اس کے اوپر مارے جا سکتے ہیں۔ اس سے وقتی طور پر ابال تو رک جائے گا، لیکن مسلسل نگرانی کرنا پڑے گا، اور اگر اس ابال کو پوری طرح سے روک دینا ہے تو نیچے سے آگ ہٹانا پڑتا ہے، چولہا بند کرنا پڑتا ہے، اور اگر چولہا بند کیا جائے، آگ ہٹا دی جائے، تو پھر اس میں ابلنے کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہتا۔ تو ایسے ہی ان مسائل کا ایک وقتی حل ہوتا ہے، پھونک ماری جائے، پانی کی چھینٹیں ماری جائیں، اور ایک مستقل حل ہوتا ہے۔ مستقل حل یہ ہے کہ آگ ہٹا دی جائے، چولہا بند کر دیا جائے، تو اس کا وہ مستقل حل ہے۔ یہ اور اس قسم کے مسائل میں ہمارا طرز عمل صرف پھونک مارنے اور چھینٹے مارنے کا تو ہے، لیکن جو اصل سبب ہے اس کو دور کرنے کی طرف ہم جیسا متوجہ ہونا چاہیے، اس کی جیسی فکر اور کام کرنا چاہیے، وہ نہیں کرتے۔ بہرحال اس وقت موضوع بنا ہوا ہے، تو یہ کوئی مقررین کا موضوع نہیں ہے کہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا کہ صاحب تقریر کا موضوع مل گیا۔ ایک بھائی ملت کا سنگین مسئلہ ہے، یہ تقریر سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ جو اسباب ہے اس کے علاج کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ مولانا نے 3 باتیں تحریر فرمائی ہیں: تربیت کی کمی، مخلوط نظام تعلیم، اور شادیوں کا دشوار اور مہنگا ہونا۔ تعلیم و تربیت سے متعلق پہلے 2 نکات کو اس طرح سے بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ گھریلو تعلیم اور تربیت،
اور تعلیم گاہوں کی تعلیم، تربیت اور نظام تعلیم، اس کے اندر مخلوط تعلیم بھی آ گئی. تو پہلی چیز ہے گھریلو تعلیم و تربیت. گھریلو تربیت کے اندر جیسے اولاد کے حقوق بتائے گئے ہیں، بعض روایات میں ہے کہ 3 بنیادی حق ہیں. ایک یہ ہے کہ بچوں کا نام اچھا رکھا جائے، دوسرے ان کی تعلیم و تربیت کی جائے، تیسرے یہ ہے کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچے تو ان کا نکاح کر دیا جائے. تو اب ہم ان حقوق کے اعتبار سے ہی دیکھتے ہیں. اب آج کل نام رکھنے کا بھی ایک مسئلہ ہے. لوگ بکثرت نئے نام رکھنے کی طرف متوجہ ہیں، نیا سے نیا نام. تو اگر اچھے معنی کے ساتھ نیا نام مل جائے تو ضرور رکھ لیجئے، لیکن بہت سارے لوگ نئے نام کے چکر میں نامناسب قسم کے نام رکھ رہے ہیں. اور یہ بیماری صرف عجم میں ہی نہیں ہے بلکہ عالم عرب میں بھی ہے کہ وہاں پر بھی نئے ناموں کے چکر میں ایسے نام رکھے جا رہے ہیں جو مناسب نہیں. اور یہ بات ہم نے خود بعض عرب عالموں کی تحریر میں پڑھی ہے کہ لوگ ایسے نام رکھ رہے ہیں یہاں پہ. تو عربوں کی دیکھا دیکھی بھی کر رہے ہیں لوگ. باقی معنی کے اعتبار سے آپ کو اچھا نام مل جائے ضرور رکھ لیجئے، مگر جو چیز پہلی ہے سب سے اولیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی انبیاء کے نام رکھے جائیں، صحابہ کے نام رکھے جائیں، اولیاء اللہ بزرگان دین کے نام رکھے جائیں. جن کے نام کو ذہن میں رکھ کے ماں باپ نام رکھیں گے اس کا اثر پڑے گا. جو ماں باپ کے دل میں ہوگا، بظاہر کوئی کنیکشن نہیں ہے مگر بہت کنیکشن اس کا ہوتا ہے. ماں باپ کے دل و دماغ میں جو شخصیت ہوتی ہے اس کا اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے. آپ نے نام رکھا ہے کسی نبی کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے، کسی صحابی کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے، کسی ولی کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ آپ کے دل و دماغ میں ہے اور آپ نے سوچا کہ میں ان کے نام کے ساتھ اپنے بچے کا نام رکھوں تو اس کا اثر بچے کے اوپر ضرور پڑنے والا ہے. اگر آپ نے سلمان نام حضرت سلمان فارسی کو ذہن میں رکھ کے رکھا تو وہ اثر پڑے گا. باقی حروف وہی ہوں گے لیکن خدا نخواستہ کوئی اور ماں یا باپ کے ذہن میں ہوگا اور اس کی وجہ سے وہ نام رکھا جائے گا تو جس شخصیت کو ذہن میں رکھ کے رکھا ہے اس کے اثرات پڑیں گے. اور نئے نئے ناموں کے چکر میں نامناسب نام بھی ہیں. حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایسے ہی اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا کہ ایک کا پینڈل نام رکھ دو، ایک کا ہینڈل نام رکھ دو. تو بھئی نئے نئے نام کے ایسے چکر میں، اور نئے نبی کہاں سے لائیں گے، نئے صحابی کہاں سے لائیں گے؟ جو بزرگان دین گزر چکے ہیں ان کا بدل کہاں سے لائیں گے؟ وہ خیر القرون کے لوگ تھے، سلف صالحین کے لوگ تھے، ان کا بدل اب کہاں سے لائیں گے؟ اب تو اس درجے کے لوگ بھی پیدا نہیں ہوں گے کیونکہ زمانہ نبوت سے جتنا دور ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی خیر کم ہوتا جا رہا. تو بھائی نام اچھا رکھنا، تعلیم و تربیت کرنا. اب تعلیم و تربیت پہلے ہمارے گھروں کی، گھر کے ماحول سے ہو جاتی تھی. مشترک گھرانے بھی بہت کردار ادا کرتے تھے تربیت میں. مائیں تربیت کرتی تھی، دادی اور نانی سے تربیت ہوتی تھی، پھوپھیوں اور خالاؤں سے تربیت ہوتی تھی. خاندان کا جو نظام ہوتا تھا پہلے، جو میل جول تھا، یہاں ہم سے بڑی عمر کے کافی لوگ موجود ہیں، وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب ہمارے گھریلو نظام کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. اب زندگی بالکل الگ تھلگ سی ہو گئی. اور جہاں جیسے ہمارے ملک میں بھی موضوع چل رہا ہے بچے کم رکھے جائیں، صحیح بات یہ ہے کہ جہاں پر زیادہ بچوں کے ساتھ بچے زندگی گزارتے ہیں تو بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے. اور جو لوگ دو ہوتے ہیں وہ موم کی گڑیا ہوتے ہیں، وہ عیش و آرام کے عادی ہوتے ہیں. اور جہاں 10 میں گزارتے ہیں زندگی تو ان بچوں کو لڑ کے بھی ملنا آتا ہے، لڑ جھگڑ کے بھی محبت کرنا آتا ہے، ایثار کرنا آتا ہے، قربانی کرنا آتا ہے. جو دو ہیں، دو کے الگ کمرے ہیں، ان کو ایثار کہاں سے آئے گا، قربانی کہاں سے آئے گی، ان کو لڑ جھگڑ کے میل جول کرنا کہاں سے آئے گا ان کو.
تو پہلے تو بہت کچھ گھروں کے ماحول سے تربیت ہوتی تھی، اب وہ ماحول تقریباً صفر ہو گیا ہے. اب صورتحال ہی عجیب و غریب ہے. اب بچے ہمارے ٹی وی کے حوالے ہیں، سیل فون کے حوالے ہیں. اب بچیوں کو جو بھی تربیت مل رہی ہے فلموں سے، سیریلوں سے، گیمز سے، جو کچھ چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں بس اس کے ذریعے سے ان کو تربیت مل رہی ہے. اور ہم نے دینی تعلیم کی فکر کی تو زیادہ سے زیادہ یا تو مسجد کے مکتب کے حوالے کیا یا گھر میں ٹیوشن کا انتظام کر لیا اور ناظرہ قرآن پڑھا لیا. تو میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ صرف ناظرہ قرآن 10 سوروں کا یاد کرانا اور صرف نماز کا یاد کرا دینا ہمارے بچوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے. جب تک ان کی ذہن سازی نہیں ہوگی، ان کی دینی اور ایمانی تربیت نہیں ہوگی، ان کے جذبات نہیں بنائیں گے آپ، اس وقت تک ان کا ایمان نہیں بچ سکے گا، اور وہ کام اب نہ کے برابر ہے. تو بہرحال ہمیں اگر مستقل علاج کرنا ہے تو اپنے گھر کے ماحول پر توجہ کرنا ہے. ہماری بچیوں کی بھی تربیت ایسی ہو کہ وہ گھریلو زندگی گزاریں. افسوس کہ اس میں اب بہت معاملہ الٹا ہوتا جا رہا ہے. تو بہرحال ایک تو گھریلو ماحول اور تعلیم و تربیت، اور دوسرے تعلیم گاہوں کا نظام جس میں مخلوط تعلیم بھی شامل ہے. خود نصاب ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے جس کی تفصیل ہمارے ملک کے ایک عالم مولانا خالد بیگ ندوی صاحب بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں اس کو، اور پورے شواہد اور دلائل کے ساتھ وہ اپنے مضمون کو بیان کرتے ہیں کہ یہ جو تعلیمی نظام اور نصاب ہے یہ بنایا ہی اس طرح سے گیا ہے کہ اس کو پڑھ کے ایک شخص خدا بیزار ہو جائے، خدا پر سے یقین ہٹ جائے، اس کا خدا کا نام اس میں آنے نہ پائے. تو ماشاءاللہ بہت سے مسلمان ادارے کوشش بھی کر رہے ہیں کہ وہ عصری تعلیم کا بھی ایسا نصاب اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ جس میں خدا سے تعلق بھی باقی رہے اور بچوں کو عصری تعلیم بھی ملے. پھر اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے بار بار بولتا رہتا ہوں کہ بھائی ہم 3 سال کی عمر میں لے جا کے اپنے بچوں اور بچیوں کو ایسے اسکولوں کے حوالے کرتے ہیں جو ہمارے محلوں میں ہماری مسجدوں سے لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے سینکڑوں بچے پڑھ رہے ہیں. 200 400 تو ابتدا ہے، 500 1000 2000 بچے پڑھ رہے ہیں. اور وہاں آپ چلے جاؤ، آپ باہر سڑک سے گزرو تو میوزک کی آواز آ رہی ہے. وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو پری پرائمری کے ہیں، فرسٹ کے ہیں، سیکنڈ کے ہیں، ان کے وقت کا ایک بڑا حصہ ٹی وی دیکھنے میں، میوزک میں، گانے میں صرف ہوتا ہے. اور اب تو ثقافت اور کلچر کے نام پر سوئمنگ اور اس قسم کی چیزوں کے نام پہ بالکل چھوٹے بچوں کو جو ابھی 6 سال سے لے کے 8 سال کی عمر کے ہیں ان کو خود ایسی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں جو ان کے حیا اور ان کے ایمان کے لیے خطرناک ہیں، مگر ہم خود حوالے کر رہے ہیں بچوں کو. اور اپنا تعلیمی نظام اور اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری. مگر افسوس کہ ہمارے پاس تقریبات کے لیے بہت پیسے ہیں، اپنے اداروں کے لیے پیسے نہیں ہیں. ایک مرتبہ، اور شہر میں بھی حالات خراب ہیں ہی، مگر شہر سے تھوڑا سا ہٹو آپ 50 نہیں صرف 20 کلومیٹر دور جاؤ تو صورتحال ایسی ہے کہ ہماری بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ پڑھتی ہیں. ایک مرتبہ فون آیا مجھے، ایک بچی جو ہے اس کی شادی طے ہو گئی اور اچھی جگہ طے ہوئی بہت، لیکن اس کے باوجود شادی طے ہونے کے بعد وہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے. اب کوئی وظیفہ بتائیے کہ وہ لڑکی واپس آ جائے. تو میں نے کچھ تفصیل پوچھی، میں نے کہا کہ جہاں رشتہ ہوا تھا ان لوگوں کو معلوم ہو گیا. تو کہا کہ معلوم ہو گیا تو اب تو وہ شادی کرنے والے نہیں ہیں. میں نے کہا اب وظیفہ پوچھ کے کیا کریں گے آپ؟ پھر میں نے تفصیل پوچھی تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکا اسکول میں ساتھ تھا، کالج میں ساتھ تھا. تو اب شہر سے تھوڑا ہٹ کے کسی قصبے دیہات میں آپ یہ تصور کیجئے کہ ہماری ایک لڑکی وہاں پری پرائمری چھوڑ دیجیے آپ، فرسٹ سے پڑھ رہی ہوگی، 5th سے پڑھ رہی ہوگی، جس کسی کلاس سے پڑھ رہی ہوگی، وہ 5 سال 10 سال تک اسکول میں روزانہ ان لڑکوں کے ساتھ آتی جاتی گفتگو کرتی ہے. پھر انٹر میں پہنچے تو انٹر میں بھی 2 سال تک اسی طرح روزانہ ہلو ہائے ایک دوسرے سے ملنا جلنا چل رہا.
اگر وہ لڑکی ایسے کسی جال میں پھنس جاتی ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کون سی تعجب کی بات ہے اس میں؟ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اس میں. اس لیے میں کہتا ہوں تقریر کرنے سے بڑھ کے، ہائے واویلا کرنے سے بڑھ کے یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو وسائل دیے، آپ ایک اسکول بناؤ اپنا. آپ نے اگر اس میں 500 بچیوں کو داخلہ دیا تو 500 بچیوں کے ایمان اور دین کی حفاظت کا بڑی حد تک آپ نے انتظام کر لیا. باقی زہر تو باہر اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر آپ نے جتنا اپنے بس میں تھا اتنا تو کیا اور بڑی حد تک کر لیا. مگر میں شہر ہی نہیں، شہر سے باہر بھی اضلاع میں جاتا ہوں تو اضلاع کے لوگ بھی بعض وقت ایسی شادیاں کرتے ہیں کہ آپ کو کیا بتاؤں میں. 20-25 لاکھ کی شادیاں بکثرت ہیں، 50-50 لاکھ کی شادیاں ہیں، کروڑ کی شادیاں ہیں، اور ان کے پاس چند روپے نہیں ہیں. ایسے شہر کے ایک حصے میں مسلمان تاجر ہیں اور بہت مالدار ہیں، ان کے بچے سب یا تو کرسچنوں کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا دوسرے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. میں نے بعض وقت ان حضرات کے سامنے عرض کیا کہ آپ لوگوں کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ اگر آپ 2-4 لاکھ روپے پھینک دیں گے نا تو ایسے جیسے کچرے کی کنڈی میں پھینک دیا تو بھی پرواہ نہیں ہے ان کو. اللہ نے اتنا مال دیا ہوا، اتنا مال ہے کہ بھائی 20 آدمی اگر 5-5 لاکھ روپے ڈالیں گے تو 1 کروڑ جمع ہو جائے. لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے. اگر کچھ ہیں تو وہ ذرا متوسط مسلمانوں کے بچے جاتے ہیں اس میں، باقی ہائی فائی لوگوں کے جو بچے ہیں وہ بچے تو انہیں کرسچن اسکولوں کو جاتے ہیں. وہاں کا نظام، وہاں کا نصاب، وہاں کے کلچرل پروگرام، وہاں کی ایکٹیویٹیز، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک گیس ہے جس کے اندر آگ بھری ہوئی ہے، بس صرف چنگاری لگنے کی ضرورت ہے. تو اپنی اولاد کو ہم ویسے ماحول کے حوالے کر کے پھر ہم کیسے امید رکھیں گے؟ اس لیے اگر ہم نے فکر نہیں کی تو جو صورتحال ہے وہ اس سے زیادہ خراب ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال بہت اہم باتیں ہیں میرے دوستوں، مگر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم عملی اقدام کریں. اور تیسری چیز جو بتائی، شادیوں کا مہنگا اور دشوار ہونا، حقیقت ہے، بارہا آپ کے سامنے آتی رہتی ہے بات. لڑکی والوں پر ظلم، شادیوں کا مہنگا ہونا، یہ چیز بڑا سبب ہے. یہ جن لوگوں کو غیر مسلموں کے ساتھ لڑکیوں کے جانے کا غم اور افسوس ہے، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ شادیاں واقعی اسلامی طریقے کے مطابق کر رہے ہیں، اور اسلامی طریقہ کیا ہے؟ صرف مسجد میں نکاح، کسی کا بیان، کسی کی دعا نہیں. اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جس شادی میں لڑکی والوں پر جتنا کم بوجھ ڈالا جائے اتنی سنت کے مطابق، جتنا زیادہ بوجھ ڈالا جائے اتنی سنت کے خلاف. اگر آپ شادیاں اس طریقے پہ کر رہے ہیں تو آپ کو غم اور افسوس کرنے کا حق ہے. اور اگر آپ شادیاں وہی ہندوانہ طریقے پہ کر رہے ہیں، لڑکی والوں کو نچوڑ رہے ہیں، بعض لوگ کھل کے، بعض لوگ بہت خاموش طریقوں سے، بہت سائلنٹ ہتھیار ہے ان کا. بعض بندوقوں کی گولی کی آواز آتی ہے، بعض پستول ایسے ہیں آواز کا آزو بازو کے آدمی کو بھی پتہ نہیں چلتا. تو کچھ شریف اور دیندار سمجھے جانے والے لوگ ایسے ہیں جن کا پستول بہت سائلنٹ ہے، بولتے کچھ بھی نہیں ہے، وہ بغیر بولے اتنا نچوڑ لیتے ہیں کہ بولنے والے بعض وقت بہتر رہتے ہیں ان سے. ایسے لوگ اگر ایسی کسی خبر پہ غم اور افسوس ظاہر کرتے ہیں تو معاف فرمائیے. میں آپ سے عرض کروں گا، آپ کا نفاق ہے یہ، آپ مت کیجیے غم و افسوس. آپ امت کی بیٹیوں کا تماشا دیکھیے، آپ کو کیا ضرورت ہے غم افسوس کرنے کی؟ آپ امت کی بیٹیوں کا تماشا دیکھیے، آپ کیوں غم افسوس کرتے ہیں آپ؟ اور وہ نوجوان جو کسی غیر مسلم کے ساتھ لڑکی کو دیکھ کے آپے سے باہر ہوتا ہے، لڑنے مارنے تیار ہو جاتا ہے، اس نوجوان سے بھی کہوں گا اگر تم شادی مرد کے طریقے سے کر رہے ہو اور مسلمان کے طریقے سے کر رہے ہو تب تم وہاں کچھ کرو تو اللہ کے پاس بھی اجر و ثواب پاؤ گے.
اور اگر تم وہ نہیں کر رہے ہو تو یہ تمہارا بھی نفاق ہے، دوغلاپن ہے. تمہیں اپنی کسی بہن کے ان کے ساتھ جانے کے اوپر غصہ آ رہا ہے تو تم ذمہ دار ہو اس کے. ہاں اگر تم شادی واقعی مرد کی طرح کر رہے ہو اور مسلمان کی طرح کر رہے ہو اور تمہیں غصہ آ رہا ہے کسی مسلمان لڑکی کے غیر مسلم کے ساتھ جانے پہ تو تمہارا غصہ بجا ہے، ورنہ تمہارا یہ غصہ محض نفسانیت کا ہے، نفاق کا ہے، دوغلاپن ہے. تو میرے دوستو واقعی یہ باتیں بہت حقیقت پر مبنی ہیں اور ان پر عملی کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی اس امت کی ہر اعتبار سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام